اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 73، 68 سے 73. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے نبیوں کے واقعات میں سے کچھ باتوں کو بیان کرنا شروع کیا. جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی، اس کو کنکلوڈ کیا گیا، اور پھر جناب ہود علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. ان کا پیغام تھا اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اور کوئی خدا نہیں، تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے. جواب میں جو قوم کے ایلیٹ کلاس کے افراد تھے ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سفاہت یا بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں معاذ اللہ. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہ میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے معاذ اللہ، ولکنی رسول من رب العالمین، مگر میں اللہ کی طرف سے عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. اس کے بعد سے اس صفحے پر گفتگو آگے بڑھتی ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا ناصح ہوں اور امین ہوں. یعنی ناصح کا مطلب خیر خواہ، تمہارا بھلا چاہنے والا، اور میں ایماندار بھی ہوں. جو پیغام آ رہا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک مرد کے پاس، یعنی خدا نے اسے چن لیا، منتخب کیا. اور کیوں؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے کہ تمہارا انجام خراب نہ ہو جائے، اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان اس کو بھیجا. وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح علیہ السلام کے بعد. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ قوم نوح کے انجام سے واقف بھی تھے. یعنی ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ بھی موجود تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات جب لوگوں نے نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ طوفان کے شکار ہو گئے، غرق ہو گئے. تو اب تو ان کے لیے زیادہ عبرتیں موجود ہیں اور ان کو زیادہ کوشش ہونا چاہیے. اس کی طرف گویا حضرت ہود علیہ السلام ان کو متوجہ کر رہے تھے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تمہیں مخلوقات میں زیادہ طاقت اور قد و قامت وہ بھی عطا کیا. یہ ملتا ہے کہ وہ افراد تنومند تھے، قد بھی ان کا اچھا خاصا ہوتا تھا اور باقاعدہ ان کے مسلز وغیرہ بھی بہت اچھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک طاقت اور توانائی تھی. تو یہ پروردگار کا ایک احسان خاص تھا. فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، شاید تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر پاؤ، کامیابی حاصل کر پاؤ. قالو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرتے، ان کی طرف سے ری ایکشن بڑا نیگیٹو تھا. اجئتنا، کیا تم ہماری طرف آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، اس لیے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. یعنی توحید کا پیغام انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا. اچھا، پھر ان کے پاس دلیل کیا ہے دوسرے خداؤں کی خدائی کو ماننے کی؟ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے. یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی. اگر آبا و اجداد نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کو کیری فارورڈ کرنا، کنٹینیو کرنا، اس میں کیا دانش مندی اور عقل مندی ہو سکتی ہے. یعنی آپ نوٹ کریں کہ اتنی حماقت کی باتیں یہ کر رہے ہیں اور نبی کو حماقت کا طعنہ دے رہے ہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ جو تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو، جو دھمکیاں دیتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، تو تم اگر سچے ہو، سچوں میں سے ہو تو لے آؤ. یعنی
تمہاری یہ باتیں ان پر ہمارا کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اب وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جب عذاب آنا ہے تب تو آ جائے گا، مگر کیس یہ ہے کہ تمہیں پیغام دے کر عذاب سے بچانا مقصود ہے۔ وہ اس اسپرٹ کو، اس تھیم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ قال، تو ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجسن، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب تو آ چکا، یعنی یہ تو طے ہی سمجھو کہ عذاب آ جائے گا۔ رجس ویسے نجاست کو کہتے ہیں، یہاں پر اس سے مراد عذاب ہے۔ تو یہ رجس اور نجاست اور یہ عذاب، وغضبن، اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب، وہ تو گویا آ گیا۔ اتجادلوننی، تم مجھ سے لڑ کس بات پر رہے ہو، فی اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تو کچھ نام ہے کہ جن کو تم نے رکھ لیا ہے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ کسی کو دیوی کہہ دیا، کسی کو دیوتا کہہ دیا، کسی کو بارش کا خدا کہہ دیا، کسی کو کوئی اور نام دے دیا۔ تو یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ اگر کہہ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ میرا شریک ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فانتظروا، تو اب انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تو پھر دیکھ لینا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ فانجیناہ، تو ہم نے بچا لیا انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو، والذین معہ برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے رگو ریشے سے اکھاڑ ڈالا، یعنی بالکل برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کے اندر اب ایمان کا پوٹینشل موجود نہیں ہے، تب ان کو ہلاک کر دیا گیا، اتمام حجت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو اب نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہود علیہ السلام، یہ آپ دیکھیں گے کہ مختصراً باتیں کی گئی ان دونوں نبیوں کے بارے میں۔ ابھی مختصر ہی ایک تیسرے نبی کا ذکر یہاں پر شروع ہو رہا ہے، اور وہ نبی ہیں جناب صالح علیہ السلام۔ جناب صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ایک مرتبہ بھائی کی تعبیر استعمال کی کہ ان کے بھائی کو بھیجا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھائی کے لیے درد محسوس کرتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، اسی طرح سے نبی اپنی قوم کے لیے خیر اندیش ہوتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے۔ وہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ پیغام سنا دیا اور بس میرا کام ہو گیا، وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو بنیادی پیغام ہے وہ توحید کا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ چکا، خاص ایک معجزہ جس کے آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں جناب صالح علیہ السلام۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے۔ اب یہ اونٹنی ہے اور اللہ کی اونٹنی ہے، بٹ نیچرل سمجھنے والی بات ہے، ہمارے جتنے سامعین ہیں وہ بہت اس پر غور کریں کہ یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے تو اللہ نے اس کے اوپر سواری نہیں کرنی ہے، مگر اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اسے اللہ کی اونٹنی کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے تو اللہ نے اس میں رہنا نہیں ہے، مگر اسے نسبت کی وجہ سے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو روایتوں کے اندر کہا جائے کہ وجہ اللہ یا عین اللہ یا لسان اللہ، اس سے مراد یہی ہوتی ہے ایک نسبت، ایک مجاز۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی چہرہ ہے، معاذ اللہ، نسبت دی جاتی ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ زبان وہ ہے کہ جس سے وہی نکلتا ہے، وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، اور تمہارے لیے اس کے اندر کیا ہے، ایک نشانی، فذروھا، تو اس کو چھوڑ دو، ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کے لیے ہے، تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں اپنا چارہ کھاتی رہے، ولا تمسوھا بسوء، اور دیکھو اسے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچانا،
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی بات ابھی آگے بڑھے گی اگلے صفحے پر، مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 73 پر۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے مالک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔